آشوری لوگ سامی نسل تھے۔ ابتدا سے یہ دوسرے سامی نژاد لوگوں کے ساتھ بابل میں رہتے تھے۔ البتہ ان کی زبانیں اپنے بابلی عزیزوں کی زبان سے مختلف تھی۔ ان کی معاشرت کا انحصار تجارتی کاروانوں پر تھا۔ ان کاروانوں کی حفاظت کے لیے وہ اکثر ان کے ہمراہ مسلح سپاہیوں کے دستے بھیجا کرتے تھے جو انہیں آس پاس کے صحرائی قبائل کے لٹیروں سے محفوظ رکھتے تھے۔ صحرائی قبائل سے تجارتی قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں اکثر ان کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ جھڑپیں کبھی کبھار چھوٹی موٹی جنگوں کی صورت اختیار کر لیتی تھیں۔ اس کے ساتھ آشوری زراعت پیشہ بھی تھے۔ ایک طویل عرصے تک آشوری قوم بابلیوں کی حکمرانی میں رہی۔ اس کے بعد ان پر طاقتور ہتھیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ 13ویں صدی قبل از مسیح میں جب ہتھیوں کی طاقت کا شیرازہ بکھرا تو آشوری ایک آزاد قوم کی حیثیت اختیار کر گئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ مملکت قائم کر لی۔ چونکہ ان کی مملکت سرزمین بابل کی طرح زرخیز اور شاداب نہ تھی، اس لیے انہوں نے لوٹ مار اپنا پیشہ بنا لیا۔ جنگوں کا تجربہ انہیں پہلے سے ہی تھا۔ اب ہتھیوں کے زیر سایہ انہوں نے لوہے کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ایک ناقابل تسخیر قوم کی شکل اختیار کر گئے۔ ہر سال موسم بہار میں وہ اپنے ہمسایہ ممالک کو تاخت و تاراج کرتے اور قتل و غارت مچاتے۔ جو لوگ ان کے ہاتھوں اسیر ہوتے انہیں وہ اپنا غلام بنا لیتے اور ان سے محنت مشقت کے کام لیتے۔ آشوری انتہائی بے رحم اور شقی القلب لوگ بنتے چلے گئے۔ وہ قتل و غارت کو دیوتاؤں کی مرضی و منشا کے مطابق خیال کرتے تھے۔ ان کی سنگ دلی کی ایک وجہ مورخین نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور ان کے تابع فرمان علاقے بہت وسیع تھے، اس لیے وہ مفتو اقوام کو مرعوب اور مطیع رکھنے کے لیے ان کے ساتھ بے ایمانہ سلوک روا رکھتے تھے۔ آشوری تاریخ میں پہلا بڑا نام تگلت پلاسر اول کا ہے۔ وہ 1115 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ وہ آشوری فاتحوں میں سے ایک عظیم ترین فاتح بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کائنات کا بے مثال بادشاہ، چاروں کوارٹرز کا بادشاہ، تمام شہزادوں کا بادشاہ اور آقاؤں کا آقا جیسے القاب سے ملقب کیا۔ اس نے متعدد زمینوں پر قبضے کر کے اپنے آپ کو بربریت سے موصوف کیا۔ وہ پہلا آشوری بادشاہ تھا جس نے مفتوحہ لوگوں کے خلاف ایک سیاسی آلہ کے طور پر کبھی کبھار بچوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے عہد کی قدیم تحریروں کے مطابق وہ خدا کا ایک طاقتور شکاری تھا۔ انہی تحریروں کے مطابق اس نے پیدل شکار میں 120 شیر مارے تھے، جبکہ رتھ پر سوار ہو کر شکار کیے جانے والے شیروں کی تعداد 800 بتائی گئی ہے۔ یہی شاہانہ تحریریں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح اس نے جانوروں کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کا شکار کیا۔ ہتھیوں، آرمینیوں اور دیگر 40 اقوام کو مسخر کرتا ہوا وہ ہر سمت میں اپنی فوجیں لے کر گیا۔ بابل پر قبضہ کر کے اس نے کسدیوں کی حکمرانی ختم کر دی اور ایک بڑی آشوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے تحت آشوری قدیم نزدیکی مشرق کی سرکردہ طاقت بن گئے۔ یہ ایک ایسی حیثیت ہے جو بادشاہت نے بڑے پیمانے پر اگلے 500 سالوں تک برقرار رکھی۔
اس نے اشوری کنٹرول کو اناطولیہ اور شام تک اور بحیرہ روم کے ساحلوں تک پھیلا دیا۔ مصر کے حکمرانوں کو خوفزدہ کر کے اس نے ان سے تحائف وصول کیے۔ اس کی پہلی مہم 1112 قبل مسیح میں مشکو کے خلاف تھی، جنہوں نے بالائی فرات کے بعد اشوری علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کامگین اور مشرقی کیپادوشیا پر قبضہ کر لیا اور ملایا کے شمال مشرق میں سبارتوں کے اشوری صوبے سے ہتھیوں کو بھگا دیا۔ اس کے بعد کی مہم میں اشوری فوجیں جھیل وان کے جنوب میں پہاڑوں میں گھس گئیں اور ملحقہ علاقے فتح کر لیے۔ اپنی تسخیرات سے حاصل ہونے والے مال متاع سے اس نے اشوری دیوتاؤں اور دیویوں کے لیے معبد تعمیر کرائے۔ عام خیال یہ ہے کہ اشور کے دارالحکومت اسور میں دیوتاؤں اشور اور حداد کے مندر کی بحالی ان کے اقدامات میں سے ایک تھی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے اشوری بادشاہوں میں سے ایک تھا جس نے غیر ملکی درختوں اور پودوں کے ساتھ پارکس اور باغات بنائے تھے۔ سن 1365 سے 1050 قبل مسیح میں آرامی ایک ایسے خطے میں ابھرے جو بڑی حد تک وسطی اشوری سلطنت کے تسلط میں تھا، اور اس نے فوری طور پر اشوری حکومت کے لیے خطرہ پیدا کر دیا جو فرات کے مغرب میں واقع تھی۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے تغلت پلاسر اول نے آرامی علاقوں میں بہت سی مہمات کی۔ حالانکہ متعدد مہمات جو اشوری ریکارڈ میں درج ہیں جو اس نے کی، اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اشوری فوجی مہمات آرامیوں پر طاقت یا غلبہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بعض ریسرچرز کا خیال ہے کہ آرامیوں نے اس زمانے میں نینوا پر قبضہ کر لیا تھا۔ 11ویں صدی قبل مسیح میں اشوری زوال کا شکار ہو گئے، جو ابھرتے ہوئے آرامیوں کی دراندازی کی وجہ سے ہوا ہوگا، جنہوں نے آرامیوں کو لیونٹ کے پار ریاستیں قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ اسی دور میں اہل بابل نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی فوجوں کو شکست دی، اس کے تعمیر کردہ معبدوں کو مسمار کر دیا اور اس کے دیوتاؤں کو بابلی اسیری میں لے لیا گیا۔ یہ صدمہ تغلت پلاسر اول کی موت کا سبب بنا۔ اس کا انتقال 1076 قبل مسیح میں ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اشرید اپل ایک اور تخت نشین ہوا۔ بعد کے بادشاہ اشور پیلکلا اور شمسی عداد چہارم بھی اس کے بیٹے تھے۔ اس کا دور اس داستان فتح و شکست کے باوجود اشوری تاریخ کی علامت اور خلاصہ تھا۔